بلٹن کے آغاز میں بات کریں گے نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی البرداری تقریب سے متعلق منصب سنبھالنے کے ساتھ ہی ٹرمپ ایکشن میں آ گئے ہیں۔ سابقہ حکومت کے تمام آرڈرز ختم کر دیے۔ بائیڈن انتظامیہ کے 78 ایگزیکٹو آرڈرز ختم کرنے کے حکم نامے پر دستخط کر دیے گئے ہیں۔ کیپٹل ہل حملہ کیس میں سزا پانے والے اور مقدمات کا سامنا کرنے والوں کے لیے عام معافی کا اعلان۔ کیپٹل ون ارینا میں تقریب سے خطاب میں کہا کہ سرحدی قوانین کو سخت کریں گے۔ سابقہ انتظامیہ کے تمام آرڈرز 5 منٹ میں ختم ہو جائیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بیوروکریسی کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ نئے قوانین لانے کا اعلان کر دیا۔ کہا زیادہ تر بیوروکریٹس نوکری سے فارغ ہوں گے۔ ٹپس اینڈ ٹیکس قانون کو ختم کر دیا۔ اور ٹرمپ نے ایک اور روایت توڑ دی۔ بائیڈن انتظامیہ کے ایگزیکٹو آرڈر کو منسوخ کر کے پین عوام میں اچھال دیا۔ عام طور پر امریکی صدر ایگزیکٹو آرڈرز پر دستخط کے بعد پین تحفتاً لوگوں میں دیے جاتے ہیں۔ امریکہ کا سنہرا دور شروع ہو گیا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے حلف اٹھانے کے بعد پہلے خطاب میں اہم اعلانات کیے ہیں۔ میکسیکو سرحد پر قومی ایمرجنسی نافذ کرنے کا اعلان کیا۔ کہا میکسیکو سرحد پر فوج تعینات ہوگی۔ غیر قانونی تارکین وطن کو فوری واپس بھیجا جائے گا۔ میکسیکو میں رہیں کی گزشتہ پالیسی بحال کریں گے۔ صدر ٹرمپ نے کہا تارکین وطن اور پناہ کے متلاشی امیگریشن کے لیے انتظار کریں۔ منشیات کی مافیاز کو غیر ملکی دہشت گرد تنظیمیں قرار دیں گے۔ امریکہ میں تمام غیر ملکی گروہوں جرائم پیشہ نیٹ ورکس کا خاتمہ کیا جائے گا۔ امریکی صدر نے اپنے کابینہ کے تمام ارکان کو ریکارڈ مہنگائی کم کرنے کے لیے کام کرنے کی ہدایت کی۔ ٹرمپ نے قومی توانائی ایمرجنسی کا اعلان کیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ پاناما کینال واپس لیں گے۔ حلف تقریب میں انہوں نے کہا کہ چین کو پاناما کینال نہیں چلانے دیں گے۔ امریکی صدر نے نیشنل انرجی ایمرجنسی کا بھی اعلان کر دیا۔ کہا کہ تیل اور گیس کی قیمتیں کم کریں گے۔ امریکی شہریوں پر ٹیکس کے بجائے دوسرے ممالک پر ٹیرف لگائیں گے۔ تمام حکومتی سینسرشپ ختم کرنے کا فوری حکم دوں گا۔ افواج کا واحد فوکس دشمنوں کا خاتمہ ہوگا۔ امریکہ سے سیاسی اسٹیبلشمنٹ کا قبضہ ختم کریں گے۔ میں آپ کے لیے لڑوں گا اور جیوں گا۔ نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے عہدہ صدارت کا سنبھال لیا ہے۔ امریکی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جان رابرٹس نے صدر ٹرمپ سے عہدے کا حلف لیا۔ تقریب سے پہلے ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں صدر بائیڈن سے ملاقات کی۔ ٹرمپ نے اہلیہ میلانیا ٹرمپ کے ساتھ واشنگٹن کے چرچ میں دعائے تقریب میں بھی شرکت کی۔ ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کے دوسری بار صدر منتخب، عہدہ صدارت کا حلف اٹھا لیا۔ روایتی سیاست کو مسترد کر کے سیاست میں نئے رجحان کو پروان چڑھایا۔ امریکی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جان رابرٹس نے عہدے کا حلف لیا۔ واشنگٹن ڈی سی میں شدید سردی کے باعث 40 سال بعد حلف برداری کی تقریب انڈور ہوئی۔ ٹرمپ کی تقریب حلف برداری میں پاکستان کی کئی سیاسی شخصیات اور پاکستانی امریکن بھی شریک ہوئے۔ جاپان، بھارت، آسٹریلیا کے وزراء خارجہ بھی حلف برداری میں شریک ہوئے۔ چین کے نائب صدر نے اپنے ملک کی نمائندگی کی۔ گوگل کے سی ای او سندر پچائی، میٹا کے سی ای او مارک زکربرگ اور ٹک ٹاک کے سی ای او شوچیو بھی تقریب میں موجود تھے۔ حلف برداری سے قبل کیپٹل ون ارینا میں ٹرمپ کی جیت کی خوشی میں ریلی نکالی گئی۔ یہ ہوتی ہے فتح، یہ ہوتی ہے جیت۔ ٹویٹر کے مالک ایلان مسک ٹرمپ کے منصب سنبھالنے پر خوشی سے پھولے نہیں سمائے، ڈانس بھی کیا۔ خطاب میں کہا کہ الیکشن واقعی اہمیت کے حامل تھے۔ ہم نے تاریخی فتح سمیٹی۔ امریکی عوام کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ امریکہ کو ترقی کی نئی بلندیوں پر لے جائیں گے۔ امریکی سائنسدان مارس پر بھی جھنڈے گاڑیں گے۔ اور صدر مملکت اور وزیر اعظم کی ڈونلڈ ٹرمپ کو 47ویں امریکی صدر کا عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد۔ آصف علی زرداری کا امریکی صدر کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ اپنے پیغام میں کہا وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ پاک امریکہ پائیدار شراکت داری کو مزید مستحکم کرنے کے لیے ٹرمپ کے ساتھ کام کرنے کے منتظر ہوں۔ دونوں بننے پر ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے دنیا بھر سے تہنیتی پیغامات آنے کا سلسلہ جاری ہے۔ روس کے صدر پوٹن نے کہا تمام تر مشکلات کے باوجود ٹرمپ نے ہمت کا مظاہرہ کیا اور جیت کر دکھایا۔ پوٹن نے یوکرین جنگ اور جوہری ہتھیاروں پر نئی امریکی انتظامیہ سے بات چیت کا عندیہ بھی دیا۔ ترک صدر رجب اردوان نے کہا کہ امید ہے ٹرمپ کی دوسری مدت صدارت تمام انسانیت کے لیے اچھائی لائے گی۔ برطانیہ کے بادشاہ چارلس اور برطانوی وزیر اعظم سر کیئر سٹارمر نے بھی ٹرمپ کو صدر بننے پر مبارکباد دی۔ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے امریکہ کے ساتھ مل کر کام کرنے کے عزم کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ کینیڈا اور امریکہ اسی وقت مضبوط ہوں گے جب مل کر کام کریں گے۔
اور ابھی آپ کو بتائیں کہ ٹرمپ کو ہٹلر قرار دینے والے جے ڈی وینس آج انہی کا دایاں بازو بن گئے ہیں۔ امریکہ کے نائب صدر کی حیثیت سے حلف اٹھانے والے جے ڈی وینس کی زندگی پر نظر ڈالتے ہیں اس رپورٹ میں۔ جے ڈی وینس کی ابتدائی زندگی اوہایو کے مڈل ٹاؤن میں گزری۔ ان کی پرورش نانی نے کی۔ انہوں نے میرین کے طور پر فوج میں خدمات سر انجام دی۔ اوہایو اسٹیٹ یونیورسٹی سے اعلیٰ ترین امتیاز کے ساتھ ڈگری حاصل کی۔ ییل یونیورسٹی سے قانون کے شعبے میں ڈگری لی۔ ییل یونیورسٹی میں جے ڈی وینس نے اپنی کلاس فیلو بھارتی نژاد اوشا چلوکری کو شادی کی پیشکش کی۔ شریک حیات کو پرپوز کرتے وقت وہ $1,20,000 کے لاء اسکول کے مقروض تھے۔ جے ڈی وینس کو قومی سطح پر شہرت 2016 میں ان کی شائع ہونے والی کتاب ہل بلی ایلیجی سے ملی۔ سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی حمایت سے سینیٹر منتخب ہوئے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے جے ڈی وینس کو اپنے ساتھی امیدوار کے طور پر منتخب کیا، لیکن اس تعلق کا آغاز کچھ ناخوشگوار تھا۔ جے ڈی وینس نے اس سے قبل ٹرمپ کو ہٹلر قرار دیا تھا۔ جے ڈی وینس فلسطین کے معاملات میں جارحانہ خیالات کے حامی ہیں۔ جے ڈی وینس چین اور مشرقی ایشیا کے بارے میں بھی جارحانہ خیال رکھتے ہیں۔ یوکرین کو امریکی فوجی امداد کی مخالفت کرتے ہیں۔ پاکستان کو اپنی سفارتکاری میں جان ڈالنا ہوگی۔ ہمیں نئے امریکی انتظامیہ کے لیے پہلے سے تیار رہنا ہوگا۔ امریکہ میں سابق پاکستانی سفیر شیر رحمان کی ٹرانسمیشن بول امریکہ میں بات چیت۔ سینئر اینکر پرسن عادل عباسی نے امریکہ سے برباری میں بھی رپورٹنگ کی۔ تجزیہ کار ظفر ہلالی بولے ٹرمپ نے اپنے ملک کے لیے کچھ نہیں کیا ہے۔ سابق سفیر نجم الدین شیخ اور تجزیہ کار دیگر نے بھی اس گفتگو میں حصہ لیا۔ امریکی صدر کا حلف اٹھانا پوری دنیا کے لیے ایک بڑا ایونٹ۔ امریکہ میں چھا گیا 47ویں صدر کی حلف برداری پر خصوصی ٹرانسمیشن، پل پل کی خبر سے ہر پاکستانی کو باخبر رکھا۔ سینئر اینکر پرسن عادل عباسی امریکہ سے براہ راست ناظرین کو آگاہ کرتے رہے۔ پیپلز پارٹی کی سینیٹر شیر رحمان نے کہا کہ پاکستان کو کسی ایکشن کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، ہمیں اپنی سفارتکاری بہتر کرنا ہوگی۔ سینئر اینکر پرسن عادل عباسی منفی درجہ حرارت کو نظر انداز کرتے ہوئے لمحہ بلمحہ بدلتی صورتحال سے آگاہ کرتے رہے۔ میں اس وقت امریکہ کے کیپٹل واشنگٹن ڈی سی میں موجود ہوں۔ مائنس ٹیمپریچر ہے، برف باری ہو رہی ہے، بڑی ہیوی سنو فال ہوئی ہے۔ امریکی صدر کا حلف اٹھانا پوری دنیا کے لیے ایک بڑا ایونٹ قرار پاتا ہے۔ امریکن پریزیڈنٹ نے ایک بات بہت کلیئر کی ہے، انہوں نے کہا میں نہیں چاہتا کہ لوگ ہرٹ ہوں، زخمی ہوں، انہیں کوئی نقصان پہنچے، کیونکہ بہت ریجڈ ٹیمپریچر ہے۔ ایسا جو ہے وہ ٹیمپریچر ہے کہ اس وقت میں بھی آپ کو مائنس ٹیمپریچر میں رپورٹنگ کر رہا ہوں اور بتا رہا ہوں۔ تجزیہ کار ظفر ہلالی بولے ٹرمپ نے اپنے ملک کے لیے کچھ نہیں کیا۔ ٹرمپ جو کہہ رہے ہیں کر کے دکھائیں، کہنے اور کرنے میں زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ سابق سفیر نجم الدین شیخ اور تجزیہ کار نذیر اعظم نے بھی سیر حاصل گفتگو کی۔ اور بھی آپ کو بتائیں کہ کراچی میں ملی رفع عام سوسائٹی میں فائرنگ سے لڑکا اور لڑکی جاں بحق ہو گئے ہیں۔ فائرنگ کا واقعہ گھر کی بلائی منزل پہ پیش آیا۔ پولیس حکام کا کہہ رہے ہیں کہ فائرنگ کا واقعہ بظاہر غیرت کے نام پر قتل لگتا ہے۔ پولیس نے لڑکی کے والد اظہر کو اسلحے سمیت گرفتار کر لیا۔ نارتھ کراچی میں اغوا کے بعد قتل ہونے والے سالم کے ساتھ زیادتی کی تصدیق ہو گئی ہے۔ ابتدائی پوسٹ مارٹم رپورٹ سامنے آ گئی ہے۔ ایس ایس پی اے وی سی سی انیل حیدر نے زیادتی کی تصدیق کر دی۔ سالم کی گردن کی ہڈی ٹوٹی ہوئی پائی گئی ہے، گلا دبا کر قتل کیا گیا۔ سالم کو 5 روز قبل قتل کیا گیا تھا اور پھر لاش پھینکی گئی۔ پولیس نے شک کی بنا پر قریبی عزیز اظہر کو حراست میں لے لیا۔ زیر حراست اظہر کا ڈی این اے بھی کرایا جا رہا ہے۔ کراچی کے علاقے سائٹ ایریا ہارون آباد میں نامعلوم افراد نے گھر میں گھس کر فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں 2 سگے بھائی جاں بحق جبکہ 3 بھائی زخمی ہو گئے ہیں۔ جاں بحق ہونے والوں میں اسد اللہ اور جمی اللہ، جبکہ زخمیوں میں بتایا جا رہا ہے کہ اکرام اللہ، امیر عبداللہ اور شفیع اللہ شامل ہیں۔ پولیس کے مطابق امیر عبداللہ کے علاوہ تمام بھائی سرکاری ملازم تھے۔ فائرنگ کرنے والے ملزمان نے گھر میں کوئی قیمتی چیز نہیں لی اور نہ ہی لوٹ مار کی۔ تمام بھائی ایک ساتھ رہتے تھے۔ گزشتہ روز جاں بحق اور زخمی افراد کے بچوں کو محلے میں کچھ لڑکوں سے جھگڑا ہوا تھا۔ جھگڑے کے بعد لوگوں نے صلح کرا دی تھی۔ پولیس کو شبہ ہے کہ فائرنگ کرنے والے لڑکے وہی ہیں جن سے جھگڑا ہوا تھا۔ کراچی سے خبر شامل کریں گے۔ شیرشاہ کے قریب تیز رفتار گاڑی کے موٹر سائیکل کو ٹکر حادثے میں ایک شخص جاں بحق جبکہ 2 زخمی ہو گئے ہیں۔ جاں بحق شخص کی شناخت سعید اور زخمیوں کی ثاقب اور عمر کے ناموں سے شناخت کی گئی ہے۔ اور بات کریں گے مراکش کشتی حادثے سے متعلق۔ مراکش کشتی حادثے کا واقعہ حادثہ نہیں بلکہ قتل عام تھا۔ 4 رکنی کمیٹی نے زندہ رہ جانے والے پاکستانیوں کے ابتدائی بیانات ریکارڈ کر لیے ہیں۔
پاکستانیوں نے بتایا کہ ملزمان نے کشتی کھلے سمندر میں کھڑی کی اور تاوان مانگا۔ تاوان دینے والے 21 پاکستانیوں کو چھوڑ دیا گیا۔ کشتی میں موجود افراد کو کھانے پینے کی قلت کا بھی سامنا رہا۔ ذرائع کے مطابق کشتی انٹرنیشنل ہیومن ٹریفکنگ ریکٹ کی نگرانی میں تھی۔ اس ریکٹ میں سینیگال، موریٹانیہ اور مراکش کے اسمگلرز شامل ہیں۔ ایرانی مسلح افواج کے چیف آف جنرل اسٹاف کا GHQ کا دورہ۔ اس بیان کے مطابق آرمی چیف سے ایرانی چیف آف جنرل اسٹاف میجر جنرل محمد باقری نے ملاقات کی۔ علاقائی سیکیورٹی اور دفاعی تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ میجر جنرل محمد باقری نے یادگار شہداء پر حاضری دی۔ پھول رکھے ایرانی چیف آف جنرل اسٹاف کو گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا۔ اور بات کریں گے موسم سے متعلق۔ محکمہ موسمیات نے کراچی والوں کو خبردار کر دیا ہے، شہر قائد کا پارہ 9 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر سکتا ہے۔ سردی کی لہر آئندہ 3 سے 4 روز تک رہ سکتی ہے۔ کراچی میں شمال مشرق سے چلنے والی ہوا کی رفتار 15 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے۔ ہوا میں نمی کا تناسب 37% ہے۔ اور میرے خلاف پروپیگنڈا کرنے والوں نے بچوں کو پیٹرول بم دیے، خود 4 سال کی کارکردگی دکھانے کے قابل نہیں۔ اختتام پر کہا کہ وہ چور ہے، اس کو پکڑ لو۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا ڈیرہ غازی خان میں تقریب سے خطاب، کہا کہ خیبر پختونخوا کی گلی گلی میں دھماکے ہو رہے ہیں۔ ایک طرف دہشت گردی ہے، دوسری طرف امن اور ترقی ہے۔ ہم موٹر وے دیتے ہیں، یہ بند کرتے ہیں، توڑ دیتے ہیں۔ پروپیگنڈا وہ کر رہے ہیں جنہوں نے بچوں کے ہاتھ میں کبھی اسکالرشپس نہیں دیے، پیٹرول بم تھمانے کے جو عادی ہیں وہ آج بھی یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ جب آپ کے پاس کوئی کارکردگی دکھانے کے لیے نہ ہو تو آپ 4 سال کا اختتام کیسے کرتے ہیں؟ وہ چور ہے، وہ کھا گیا ہے، اس کو پکڑ لو۔ میری حکومت ہے تو ملک بہت اچھا ہے، میری حکومت نہیں ہے تو باہر نکلو اور پیٹرول بم چلا دو، یہ نہیں ہو سکتا۔ سچ قسمیں باندھ رہا ہوتا ہے، جھوٹ پوری دنیا کا چکر لگا کے آ جاتا ہے۔ خیبر پختونخوا کا کیا حال ہے؟ گلی گلی میں دھماکے ہو رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں لوگ۔ ایک طرف دہشت گردی، دوسری طرف امن ہے، ترقی ہے۔ آگے بڑھیں اور بھی آپ کو بتائیں کہ حج 2025 کی تیاری میں کسی قسم کی لاپرواہی قبول نہیں۔ وزیر اعظم نے ہدایت دی ہے کہ حجاج کرام کو ہر قسم کی معاونت اور سہولت یقینی بنائی جائے۔ حج 2025 کی تیاریوں کے جائزہ اجلاس میں وزیر اعظم کو بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعظم نے حج ڈیوٹی پر اچھی شہرت والے قابل افسران تعینات کرنے کی ہدایت کی۔ حجاج کرام کے لیے معاونین کے انتخاب میں شفافیت اور میرٹ رکھا جائے۔ عالمی بینک کی پاکستان میں اس سال GDP گروتھ 2.8% رہنے کی پیشگوئی۔ ورلڈ بینک نے عالمی اقتصادی امکانات رپورٹ 2025 جاری کر دی ہے۔ جون 2024 کے مقابلے 0.5% بہتری ظاہر کر دی۔ عالمی ادارے کے مطابق آئندہ مالی سال پاکستان 3.2% کی شرح سے ترقی کرے گا۔ رپورٹ کے مطابق عام انتخابات کے بعد غیر یقینی صورتحال میں کمی آئی ہے، جبکہ ساتھ ہی ساتھ بتایا گیا کہ مہنگائی سنگل ڈیجٹ پر آئی۔ اس دوران زر مبادلہ ذخائر میں بھی اضافہ ہوا۔ بات کریں گے غزہ سے متعلق۔ جنگ بندی کے باوجود اسرائیل کی رفح میں فائرنگ، 3 فلسطینی شہید ہو گئے۔ جنگ بندی کے بعد اسرائیلی فوج رفح سے 1 کلومیٹر کی فاصلے پر موجود ہے۔ فلسطینی سول ڈیفنس نے رفح میں ملبے سے 137 لاشیں نکال لیں۔ ایک اندازے کے مطابق ملبے میں 10,000 لاشیں موجود ہیں۔ فلسطینیوں کی گھروں میں واپسی، امدادی سامان لے کر مزید 630 ٹرک غزہ میں داخل ہو چکے ہیں۔ پاکستان کا غزہ میں فوری انسانی امداد۔ مشرق وسطی میں دوبارہ دو ریاستی حل کی بحالی پر زور، اور غزہ میں اسرائیل کی دوبارہ فوجی کارروائی کی دھمکیوں پر پاکستان کا اظہار تشویش۔ پاکستانی مستقل مندوب منیر اکرم کا اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے خطاب، کہا عالمی برادری غزہ میں انسانی بحران کو فوری طور پر حل کرے۔ 2 ریاستی حل UN چارٹر کے بنیادی اصولوں پر مبنی ہونا چاہیے۔ غزہ کی صورتحال اسرائیل کو جارحیت کی اجازت دینے کے نتیجے میں پیدا ہوئی۔ نائجیریا میں آئل ٹینکر دھماکے سے ہلاکتوں کی تعداد 86 ہو گئی ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق واقعہ سولیجا میں پیش آیا، 55 افراد زخمی ہوئے۔ ساتھ بتایا کہ ٹرک الٹنے سے آئل سڑک کنارے بہہ گیا۔ شہری تیل اکٹھا کر رہے تھے کہ آئل ٹینکر میں دھماکہ ہو گیا۔ مرنے والے افراد کی شناخت کا عمل فورنزک کے ذریعے جاری ہے۔ ہلاکتوں میں اضافے کا بھی خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔
खबर शामिल करेंगे खेलों के मैदान से। आपको बताएं कि ICC विमेंस अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 6 विकेटों से हरा दिया है। मलेशिया के शहर जोहार बारो में पाकिस्तान अंडर 19 टीम पहले खेलते हुए सिर्फ 66 रन पर ढेर हो गई, जबकि साथ साथ इंग्लैंड ने मतलूबा हदफ 10वें ओवर में 4 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। भारतीय टीम मैनेजमेंट में 2 ग्रुप्स बन गए और साथ ही साथ हेड कोच गौतम गंभीर BCCI के साथ जो राउंड ख़त्म होने को हैं और मौजूदा सिचुएशन में कप्तान रोहित शर्मा और चीफ सेलेक्टर अजीत ने गठजोड़ कर लिया है। गौतम गंभीर के कैंप से ताल्लुक़ रखने वाले हार्दिक पांड्या और साथ ही साथ दीगर खिलाड़ी आउट हो गए हैं। और भी आपको बताएं कि स्विट्ज़रलैंड के तारीखी और सयाहती शहर लॉज़ोन में सजा लाइट फेस्टिवल दुनिया भर के तख्लीकी आर्टिस्ट ने भरपूर फ़न का मुजाहरा किया है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट boldnews.com। देखते रहिए बोल्ड न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।